حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ سفر میں روانہ ہوئے. میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ روانہ ہوئے. راستے میں ایک شخص ملا. اس نے عرض کی کہ حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے, میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی بابرکت صحبت میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ. اس کو ساتھ لیا, چل پڑے, سفر کیا. راستے میں نہر کے کنارے کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھ گئے. وہ بھی شخص ساتھ بیٹھا, نہر کے کنارے کھانا کھا رہے, اور ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی, ایک روٹی اس نے کھائی. روٹیاں 3 تھیں اور ایک روٹی بچی ہوئی تھی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہر سے پانی پینے کے لیے چلے گئے. بیٹھے نہر کے کنارے تھے, ساتھ ہی تھے. پانی پی کر جب واپس آئے نا تو تیسری روٹی غائب تھی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں گئی کہاں ہے. غلطی سے انکار کیا, پتہ نہیں گئی کہاں ہے, اس روٹی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا نہیں پتہ؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, چلو چلیے سفر. چل پڑے. چلتے چلتے آگے راستے میں نا ایک ہرنی کھڑی تھی اور اس کا ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اشارہ فرمایا, ہرنی کا بچہ دوڑتا ہوا قدموں میں آیا. آپ نے اس ہرنی کے بچے کو ذبح کیا, ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا, خود بھی کھایا, اس کو بھی کھلایا. جب کھا لیا ہڈیوں کو جمع کیا, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے. وہی ہرنی کا بچہ ہڈیاں جمع ہو کر ہرنی کا بچہ بن کر اپنی ماں کی طرف دوڑ گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے تجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات نے میرے ہاتھ سے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے, سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ روٹی کہاں گئی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا؟ کہتے ہیں ہاں. آپ نے فرمایا چلو چلیے سفر چلتے ہیں. آپ چلتے گئے, سفر میں گئے. جناب علی راستے میں دریا آیا, اور جیسے دریا عبور کرنا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, لے کر دریا کے پانی کے اوپر چلتے گئے. دریا پار کر لیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے تجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے تجھے یہ دوسرا معجزہ دکھایا ہے میرے ہاتھ سے, سچ بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, ہو گئی کی تھے, میں نے تو کوئی پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا؟ کہتے ہیں ہاں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چلیے. چل پڑے آگے. صحرا میں گئے, ایک میدان آیا, میدان سے گزرنے لگے تو ساری ریت ہی ریت تھی. آپ نے ریت کو جمع کیا اور فرمایا کہ سونے کی اینٹ بن جا. وہ ریت اللہ کے حکم سے سونے کی اینٹ بن گئی. سونے کی اینٹ جب بنی نا تو آپ نے فرمایا, آپ نے اس کے 3 حصے کیے. آپ نے فرمایا ایک حصہ میرا, ایک حصہ تیرا, اور تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. اس نے کہا تیسری روٹی میں نے کھائی تھی, تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. آپ نے فرمایا اچھا تیسری روٹی تو نے کھائی؟ کہتے ہیں ہاں. آپ نے فرمایا یہ تینوں ہی تو لے جا, تینوں حصے تو ہی لے جا. آپ اس شخص کو وہیں پہ ہی چھوڑ کر چل بسے. آپ نے سبق دیا ہے رہتی دنیا تک کہ جو دوست اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہ کرے زیادہ دیر اس کے ساتھ نہ چلو ورنہ تم نقصان میں آ جاؤ گے. زیادہ دیر اس دوست کے ساتھ مت چلو, نقصان میں آ جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ چھوڑا, آپ چل پڑے.
وہ شخص اب اکیلا جا رہا ہے، صحرا میں سفر کر رہا تھا، آگے سے دو آدمی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یار اس کے ہاتھ میں سونا ہے، انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہو یار کہ اس شخص کو قتل کر کے اس سے سونا لے لیا جائے، کیوں؟ دنیا تو لالچ پیدا کرتی ہے دل میں۔ وہ قریب ہے، جب اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا کہ یار نہیں، مجھے مارو نہیں، بلکہ بیٹھ کے تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصے ہیں، تینوں ایک ایک لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، ہم مارتے نہیں، آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ جب بیٹھے نا تو پھر وہی شخص کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک آدمی جائے، پہلے ہوٹل سے کھانا لے کر آئے، کھانا کھائیں گے، پھر کھانا کھا کر سکون سے اس کو تقسیم کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک شخص کھانا لینے کے لیے چلا گیا، پیچھے جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو جب یہ کھانا لے کر آئے گا نا اس کو قتل کر دیں گے، پھر کھانا کھا کر سکون سے اس کو تقسیم کر لیں گے، دونوں آدھا ہو جائے گا۔ جو کھانا لینے کا گیا تھا نا اس پر بھی شیطان غالب آیا، اس نے کہا اپنا کھانا یہیں پہ کھا لیتا ہوں، ان کے کھانے میں زہر ملا لیتا ہوں۔ اپنا کھانا اس نے وہیں پہ کھا لیا، ان کے کھانے کے اندر زہر ملائی، وہ لے کر ان کے پاس آیا، انہوں نے کھانا لے کر رکھ لیا سیٹ پہ، پہلے اس کو مار ڈالا، مار کر پھر دونوں اکٹھے بیٹھ گئے کھانا کھانے، زہر والا کھانا انہوں نے کھایا، یہ یہیں پہ مر گئے، سونا وہیں کا وہیں رہا۔ بزرگ فرماتے ہیں بہت برا انجام ہوتا ہے غلطی نہ ماننے کا، بہتر انسان وہی ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے نا تسلیم کر لے، یار میرے کو غلطی ہوئی ہے بس۔